پاک مخدوم کچوچا مخدوم سگنا کا اسے پاک ہے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی. الحمدللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آپ نے بارہا علماء سے اور مجھ سے بھی اس ناصر سے بھی اس آیت کے ترجمے سماعت کر چکے. کچھ تفسیریں بھی اس لیے آپ نے اس کی سماعت کر چکی. بس ترجمہ بتا کر میں مخدوم پاک کی سیرت بتانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ تمہارے جتنے دوست ہیں سب کے سب دشمن ہو جائیں گے. سارے دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے. کب؟ قیامت کے دن. قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن سارے دوست دشمن ہو جائیں گے. جسے تم دنیا میں لگوٹیا یار کرتے ہو، جس کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب کرتے ہو، جس کے ساتھ تم نے بچپنا گزار دیا، جوانی گزاری، بڑھاپے گزارے، پوری زندگی گزار دی، ایسا دوست بھی وہ تمہارا اپنا نہ ہوگا. اور پھر ایسی دوستی اس کام کی کہ جب تک جس میں جان ہے دوستی ہے، قبر میں پہنچ گئے وہ ڈال کے بھاگ آیا، وہاں دوستی نہیں. دوستی کرنی ہے تو ایسے سے دوستی کرو جن کی دوستی یہاں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، ہے نا. ایسے سے دوستی کرنی چاہیے، ایسے سے دل لگانی چاہیے، نہ کہ ایسے سے دل لگائے جو مطلب کی یار ہو، مطلب کی دوستی ہو. ذرا فرماتا ہے یہ سارے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے. متقیوں کی دوستی تمہارے کام آئے گی. متقیوں کی دوستی جو متقی کون ہے؟ ان اولیاء الا المتقون. بے شک اولیاء اللہ ہی، اللہ کے ولی بھی یہ متقی ہیں. تو پتہ چلا اولیاء اللہ سے جو دشمنی، اولیاء اللہ سے جو دوستی کرے گا وہ دوستی یہاں بھی کام آئے گی، وہاں بھی کام آئے گی. قبر میں بھی اولیاء اللہ کی دوستی کام آئے گی، حشر میں بھی اولیاء اللہ کی دوستی کام آئے گی. آج لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، نہ جانے سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے ماننے والوں کو کیا ہو گیا ہے. جب دیکھو جب کسی نہ کسی ولی کے نام کا نعرہ بلند کرتا رہتا ہے، کسی وقت کسی ولی کے نام کی محفل سجائے بیٹھتا ہے. کبھی یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے، کبھی یا خواجہ، کبھی یا اور کبھی یا مخدوم، کبھی یا اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ بلند کرتا ہے. ارے کیا مطلب ہے؟ ان کے نام کا نعرہ بلند کر کے، ان کے نام پہ لنگریں لٹا کر کے، ان کے نام کی محفلیں سجا کر لاکھوں روپے خرچ کر کے کیا ملنے والا ہے، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ جنت اللہ کو دینی ہے، جنت میں اللہ ہی بھیجے گا. تو پھر ان سے دوستی کر کے ان کے نام پہ روپے پیسے خرچے کر کے لٹا کر کے کیا مطلب ہے؟ تو سنو ہم سنی کوئی بے وقوف نہیں ہے، ہم سنی کوئی پاگل نہیں ہے کہ اپنے روپے پیسے یوں ہی لٹا دیا کرے. ارے ہم یہ روپے پیسے اس لیے لٹا رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اس لیے ان کی محبت کی نشانی کے لیے، دلیل کے لیے دنیا والوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ان کے نام پہ لٹا رہا ہے، گویا کہ ان سے محبت کر رہا ہے. انسان اسی کے لیے لٹاتا ہے جس سے پیار محبت کرتا ہے. جس کو پیار نہیں وہ لٹاتا نہیں، وہ صرف زبانی محبت کرتا ہے. جسے محبت ہوگی وہ زبان سے بھی محبت کرے گا اور دل سے بھی محبت کرے گا، روپے پیسے بھی لٹائے گا، ضرورت پڑے گی تو جان بھی لٹا دے گا. یہ اصل محبت کرنے والوں کی نشانی ہے یا نہیں؟ ہم سنی کوئی بے وقوف نہیں کہ یوں ہی محبت، یوں ہی روپے پیسے خرچ کرنے لگے. سنو اب اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، قیامت کے دن کام آئے گی. کیونکہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سارے دوست دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے. یا اللہ والوں کی دوستی جو کہ قیامت کے دن کام آئے گی، تو ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پہ لٹاتے ہیں. ارے قیامت کی مصیبت میں جن کی دوستی کام آئے، دنیا کی مصیبت ان کی دوستی کیوں نہیں دور کر سکتی ہے؟ دنیا کی مصیبت بھی ان کی دوستی دور کر سکتی ہے اور ہوتی ہے. دنیا میں بھی ان کے چاہنے والے ماننے والے جو مصیبتیں وہ دور کرتے ہیں، ہے نا. آپ سب کی زندگی میں بھی ایسے موڑ آئے ہوں گے، نہیں تو آنکھوں نے ایسا
ایسی ایسی گھڑی دیکھی ہوگی، ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ خواجہ کے چاہنے والے، محمود پاک کے چاہنے والوں کی مصیبتیں انہوں نے دور کرتی ہے نا. تو یہ اولیاء اللہ ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. تو قرآن کہتا انہیں کی محبت کام آئے گی اور کسی کی محبت تمہیں کام نہیں آئے گی. متقی اللہ والوں کی محبت، یہ جو دنیا میں تم لوگوں سے محبت کرتے چلتے ہو، جن کے ساتھ چائے پان دکان دوڑی اگر بغل کھانا پینا، یہ دوستی وہاں کام نہیں آئے گی. یہ دوستی وہاں کام نہیں آئے گی. وہاں کام اولیاء اللہ کی دوستی کام آئے گی، اولیاء اللہ کی محبت کام آئے گی. تو الحمدللہ ہم سب اپنے ایک اولیاء اللہ کے ولی کامل. کوئی ولی ماں کی دعاؤں سے بنتا ہے، کسی کو ولایت ماں کی دعاؤں سے ملتی ہے، کسی کو ولایت اس کے عمل، اس کے تقویٰ پرہیزگاری کے ذریعے مل جاتی ہے. اب کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ولی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ولی ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو ولی بن کر کے آتا ہے. انہی میں ایک تارک السلطنت محبوب یزدانی غوث العالم حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان، جن کا روضہ پاک مزار اقدس کا شوچہ مقدسہ میں ہے، جن کا ان سے پاک آج چل رہا ہے. 708 ہجری میں آپ کی ولادت باشاعت ہوتی ہے. حسینی سید کے گھر میں 708 ہجری میں آپ کی ولادت. آپ کون ہیں؟ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد گرامی کو حضرت سید ابراہیم کو جو سمنا کے بادشاہ تھے، اور یہ سمنا خراسان کی راجدھانی کہی جاتی تھی. سمنا جو ہے خراسان کی راجدھانی تھی. تو وہاں کے بادشاہ کے حضرت سید ابراہیم. اور یہ کون ہے؟ سید ابراہیم کون ہے؟ محمود پاک کا آباء و اجداد کون ہے؟ محمود پاک کا گھرانہ کون ہے؟ محمود غزنوی ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ دادا ان کے در کے غلام ہے. محمود غزنوی کے باپ دادا حضرت محمود پاک کے گھر میں غلامی کیا کرتے تھے، ان کے گھر کے غلام تھے. یہ جب ان کے در کی خیرات ہے، بھیک ہے، تو محمود غزنوی کو بھی سلطنت عطا کر کے کرتی ہے. وہ بادشاہ ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی حکومت اور سلطنت عطا کرتے ہیں. محمود غزنوی، آپ کو معلوم ہے محمود غزنوی کیسے بادشاہ گزرے ہیں؟ یہ ان کے آباء و اجداد محمود اشرف جہانگیر سمنانی کے گھر کے غلام تھے. ان کے باپ دادا ان کے گھر میں غلامی کیا کرتے تھے. یہ محمود پاک، محمود کچھوچا کا گھرانہ ہے. میرے بھائی تو محمود پاک کی ولادت سے پہلے حضرت سید ابراہیم کو، حضرت سید ابراہیم کا آپ کے والد گرامی ہے، اور آپ کی والدہ حضرت سیدہ خدیجہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بشارت دی. کیونکہ کوئی اولاد، کوئی بیٹے نہیں تھے، بہت پریشان تھے، کوئی بیٹا نہیں ہے جس کے ذریعے میری نسل قائم ہو، میری سلطنت کا وہ نائب بن جائے، ولی عہد بن جائے، جانشین بن جائے. کیسے میری سلطنت کون سنبھالے گا اور میری نسلیں کیسے چلے گی؟ بہت پریشان رہتے تھے حضرت سید ابراہیم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا بیٹے ابراہیم پریشان ہو، گھبرا مت، اللہ تعالیٰ تمہیں دو بیٹا دے گا، جس میں ایک کا نام سید اشرف رکھنا، ایک کا نام عارف رکھنا. عارف جو ہے اسے تم سنبھالو گے، اور سید اشرف وہ ہے وہ اللہ کا محبوب ہوگا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا. یہ کون ہے؟ محمود اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت سے پہلے سرکار ان کی ولادت کی خبر دے رہے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کے. اور کون؟ اور سنیے محمود اشرف کون ہے؟ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی، یہ غوث پاک کے دور کے ولی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ابن العربی بہت بڑے محدث، بغداد کے ولی تو ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. ابن العربی کون ہے؟ شیخ محی الدین ان کا نام ہے. یہ کون ہے؟ ابن العربی کے والد گرامی کے پاس کوئی بیٹا نہیں. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار کوئی بیٹا نہیں، میری نسل کیسے قائم رہے گی؟ اس یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے، مجھے کھائے جا رہی ہے. سرکار دعا فرمائے کہ مجھے بیٹا مل جائے. اور اسے پاک نے آنکھ بند کی، کہا تیری قسمت میں بیٹا نہیں ہے، تیری قسمت میں بیٹا نہیں، تجھے بیٹا نہیں ملے گا. کہا سرکار آپ کی بارگاہ میں پھر آیا کس لیے؟
غوث اعظم نے فرمایا دیکھو اللہ والوں کا تصرف، آج لوگ اللہ کے ولیوں کو تصرف و اختیارات کا انکار کرتے ہیں، مصطفیٰ کے تصرف و اختیارات کا انکار کرتے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا ارے میرے نبی کے تصرف و اختیارات کا انکار کرنے والوں، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کا یہ عالم ہے، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے کا یہ عالم ہے۔ کدے کو غوث اعظم فرماتے ہیں سنو میری پشت میں میری قسمت کا ایک بیٹا بھی باقی ہے دنیا میں آنا، میری پشت میں میری قسمت کا میرے حصے کا ایک بیٹا دنیا میں آنا باقی ہے، جب بولو تو میں تمہیں دے دوں۔ کہا آقا آپ کرم فرمائے، غوث اعظم نے فرمایا جا اپنے حصے کا اپنا ایک بیٹا جو میری پشت میں ہے میں نے تجھے دے دیا، میں نے تجھے دے دیا۔ اور پھر وہی بچہ پیدا ہوا جس کا نام شیخ محی الدین ابن العربی رکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کا تصرف ہے، جسے چاہے بیٹا دے دے، اس کی قسمت کا نہیں، اپنے حصے کا اپنی پشت سے نکال کر ان کی پشت میں ڈال دیا، ان کی پشت میں ڈال دیا۔ غوث اعظم کا اختیار ہے، تصرف ہے میرے بھائیوں، اللہ والوں کا تصرف ہے، ان کا اختیار ہے۔ آپ اندازہ کرو جو غوث اعظم کے اختیارات وہ پاور کا یہ عالم ہے، پھر رسول اعظم کے اختیارات وہ پاور کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ شیخ محی الدین ابن العربی آپ کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا تو کیا دیکھا، اچانک ایک نور کی طرح ایک روحانی طور پہ ایک شخص آیا اور بہت تیزی میں طواف کعبہ کیا اور ایک مقام پہ جا کر بیٹھ گیا، ایک مقام پہ جا کر کے بیٹھ گیا، ایک تو نور کی طرح آیا اور طواف کعبہ بہت تیزی میں کیا، تمام لوگوں نے اس سے پہلے تیزی میں کر لیا فٹافٹ اور ایک اونچے مقام پہ جا کر بیٹھ گیا۔ میں طواف کعبہ سے فارغ ہوا، میں جا کر کے ان کے پاس گیا، سلام عرض کیا، حضور آپ بتائیں آپ کون ہیں، آپ نے اتنی تیزی کے ساتھ طواف کعبہ کیسے کر لیا، طواف کعبہ کیسے کر لیا؟ آپ فرماتے ہیں محی الدین ابن العربی سنو، اللہ نے میری روح کو لطیف بنایا ہے، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے، اب مجھے وہ منصب دیا ہے کہ اس وقت کا غوث میں ہوں، اس وقت کا غوث میں ہوں۔ اور غوث وہ ہوتا ہے، اسے وہ اختیارات و پاور ہوتا ہے کہ اس دیوار کے اس پار جانے کے لیے انہیں دروازے کھڑکی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھ گئے نا غوث کون ہوتے ہیں؟ یہ تو بہت ساری فضیلتیں، ایک آسان سی بات بتا رہا ہوں کہ غوث مقام غوثیت پہ جو فائز ہوتا ہے وہ اس دور کے تمام ولیوں کو جو ولایت ملتی ہے اسی غوث کے در سے ملتی ہے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ غوث کو کہیں جانے کے لیے کسی دروازے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ چاہے تو ابھی یہاں چاہے تو اس پار دکھیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ یہ ہم چاہیں تو ہمیں دروازے توڑنے پڑے، دیوار توڑ کر کے اس پار جانا پڑا یا گھوم کے جانا پڑے گا، لیکن غوث کے لیے ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ دروازے کی ضرورت نہیں، اس پار چاہے اس پار دکھنا چاہے اس پار دکھیں گے، بغیر دروازے کے اس پار دکھیں گے، ہے نا، اس پار چلے جاؤ، ان کے دروازے کھڑکی کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس وقت کا میں غوث ہوں، اور سنو میرے بعد غوث حضرت جلال ہے۔ کہا حضور ان کے بعد غوث کون ہوگا، ان کے بعد مقام غوثیت پر کون فائز ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں وہ بزرگ محی الدین ابن العربی سنو، اس کے بعد جلال کے بعد جو غوثیت کے مقام پہ فائز ہوگا وہ سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے لیکن ولایت کے چرچے ان کی غوثیت کے چرچے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے، غریب نواز ان کی پیدائش سے، مخدوم پاک کی پیدائش سے 100 سال پہلے غریب نواز بشارت دے رہے ہیں کہ ملک ہندوستان میں میرے سلسلے میں ایک بزرگ آئے گا، میرا ایک مرید آئے گا، میرا ایک چاہنے والا آئے گا جو سلسلہ چشتیہ کو بہت فروغ دے گا، سلسلہ چشتیہ کو بہت پھیلائے گا، بہت فروغ دے گا، اس کا نام سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوگا۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کی ولایت کے چرچے غریب نواز فرما رہے ہیں، ان کی ولایت کے چرچے غریب نواز فرما رہے ہیں۔ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے میرے بھائیوں، ان کا عرص پاک کا
ایام چل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے ان محسن کا احسان مند رہے اور ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کرے۔ اخبار الاخیار میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں پہ دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ میں جب مخدوم کچھوچا مخدوم سمنا کی بارگاہ میں پہنچا، ان کے روضے پہ پہنچا، مجھے یہ محسوس ہوا ان چند مقامات میں سے ایک مقام مخدوم کچھوچا کا مزار بھی ہے، مخدوم کچھوچا کا دربار بھی ہے، مخدوم کچھوچا کی قبر بھی ہے، جہاں ان کے پاس جا کر کے جو انسان جو بھی دعا کرے گا قبول ہو جائے۔ اور سرکار مخدوم پاک فرماتے ہیں میری بارگاہ میں آنے والوں کی بدبختی دور ہو جاتی ہے، بدبختی دور ہو جاتی ہے، بے اعتقادی رہتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہم مسلمانوں کو کم سے کم نہ ہمیشہ تو زندگی میں ایک دو بار مخدوم کچھوچا کی بارگاہ میں ضرور جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جانے سے بدبختی دور ہوتی ہے، وہاں جانے سے جو دعائیں قبول ہماری کرانی ہے انشاءاللہ ان کے صدقے میں ان کے مزار پہ جا کر دعا کریں گے، وہ دعائیں قبول ہوگی، کیونکہ ان کا دربار وہ دربار ہے جہاں کھڑے ہو کے دعا کی جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ دربار مخدوم کچھوچا کا ہے۔ میرے بھائیوں، تو مخدوم کچھوچا کی شان نرالی ہے، ذات نرالی ہے، اور آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ حسینی سید ہیں۔ میرے بھائیوں، مخدوم کچھوچا نے جب نظر ڈالی، آپ اندازہ کریں انسان تو انسان، آپ نے تو تقریباً 1.25 یا 1.5 لاکھ کے قریب آیا ہے بعض روایتوں میں کہ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیا۔ ایک روایت میں ہے 70,000 صرف بڑے بڑے پنڈتوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا ہے، 70,000 بڑے بڑے پنڈتوں کو آپ نے اسلام میں داخل کیا، ان سے مقابلہ کیا، ان سے لڑا، ان سے مقابلہ کیا۔ آپ جب بنارس کی سرزمین پر پہنچے گئے تو وہاں ایک یوگی آپ کے پاس آیا، یوگی آپ کے پاس بہت سالوں سے تپسیا کر رہا تھا، ایک مندر میں بہت سالوں سے تپسیا کر رہا تھا۔ مخدوم پاک کی بارگاہ میں آیا اور سوال و جواب کرنا شروع کر دیا۔ مخدوم پاک نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ کہا ہم اپنے مندر میں، اپنے اس میں خداؤں کے گھر میں جو ہے کیا کرتے، اپنے بھگوان کے گھر میں ہم تپسیا میں لگے ہیں، سالوں سے لگے ہیں، بہت سالوں سے لگے ہیں۔ کہا کیا ملا اس میں تپسیا کرتے کیا کرتے ہو؟ کہا شیطانوں کو اور روحوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، اور ہم اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں، اپنے پاور کو بڑھاتے ہیں، اپنی طاقت اپنے پاور کو بڑھاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلو تم تپسیا کہاں کرتے ہو، چلو ذرا مجھے دکھاؤ کیا طاقت ہے تمہارے پاس، کیا پاور ہے تمہارے پاس، ذرا میں بھی دیکھوں۔ آپ چلے، مخدوم پاک چلے، مجھے حیران پریشان کیے، سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ مندر پہ جا رہے ہیں۔ یہ خودکنے میں سرکار کیوں جا رہے ہیں؟ بھائی یوگی لوگوں کی ضرورت پہ جا رہے ہیں۔ پہنچے، جب وہاں پہنچے تو پتھر کی بیجان مورتیاں مندر میں ہوتی ہے، اب اس نے بتانا شروع کیا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ اس یوگی نے، اس پنڈت نے اپنے باطل خداؤں کا تعارف پیش کیا، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ان سے یہ ہوتا ہے، ان سے یہ ہوتا ہے، ان سے یہ ہوتا ہے، ان سے یہ پاور، ان سے یہ پاور، ان سے یہ پاور ملتا ہے، ان سے یہ پاور ملتا ہے۔ کہا بس اتنی پاور ہے، تم اپنے پاور کا مظاہرہ اتنے ہی تک کر سکتے ہو؟ کہا بس اتنا ہی پاور۔ کہا یہ اور باقی تمہارے خداؤں کے اندر کیا پاور ہے؟ کہا ان کا اندر کیا چمتکار تم نے دیکھا؟ کہا نہیں معلوم، ہم نے تو آج تک ان کی تپسیا کی ہے، ان کا چمتکار ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کہا میں دکھا دوں؟ کہا بتا دیجیے، آپ کو چمتکار بتائیے تو معلوم کا۔ سرکار مخدوم پاک ایک بت کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اے بت تو بتا تو کیا کرتا ہے؟ اتنا کہنا تھا تو پتھر کی بیجان مورتیاں پڑھنے لگتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنا پڑھا کہ تمام یوگی قدم میں گر گئے، سالوں سال تپسیا کی، ان کی بھکتی کی، کبھی کچھ نہ دیکھا، ان مورتیوں کو بولنے نہ دیکھا۔ آپ نے ایک نظر میں انہیں گویا کے گویا ہی دے دی، گویا آپ کا دین حق ہے، آپ کا بھی سچ ہے۔ کلمہ پڑھا، سب کے سب اسلام میں داخل ہو گئے، 5,000 لوگ اس وقت، 5,000 لوگ، اور جو ابھی اس کے چہرے چپاہی اسلام میں داخل ہوئے ہیں 5,000 لوگ۔ یہی وجہ ہے آج جو بھی لوگ داخل ہوتے تھے، جو بھی مندر پراپرٹی اگر جس یوگی جس پنڈت کی تھی، اس
میں نے کیا کیا کہ بھائی جب ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہماری جو اوپر کٹی ہے ہم بھی اسے وقف کر دیے. وہی وجہ ہے آج جو لوگ پڑھتے تاریخ نا انہیں جنت ہوتی ہے. باپ رے باپ یہ بندوق توڑا وہ مارے مسلمانوں نے نہیں توڑا, ہم نے نہیں توڑا. جس کی زمین تھی وہ اسلام میں داخل ہو کے انہوں نے توڑ کر اسے اسلام کے لیے وقف کیا ہے. انہوں نے ہی توڑا ہے, انہوں نے ہی توڑا ہے. کچھوچا کی مقدس زمین پہ وہاں بھی بہت بڑا چوکی تھا جس سے مخدوم پاک نے مقابلہ کیا. مخدوم پاک نے نہیں مقابلہ کیا. اسی دن جس دن کچھوچا کی زمین پہ پہنچے ایک شخص آپ کے پاس آیا, کلمہ پڑھا, صبح میں کلمہ پڑھا. وہ پڑھتے وقت آپ نے اپنے اس مرید کو کہا جاؤ اس چوکی کو کہو یہ تالاب یہ جگہ خالی کر دے, یہ جگہ میری ہے, یہ جگہ میری ہے. اب چوکی کرتا ہے بھیا اتنے سالوں سے میں یہاں پہ اپنے 500 چیروں کے ساتھ میں یہاں پہ اپنے مذہب کے تپسیا کر رہا ہوں. یہ اچانک جو کوئی فقیر آیا کہاں سے آیا اور کہتا یہ جگہ میری, ایسا کیسے؟ کہاں یہ جگہ میرے پیر کی ہے, تم اسے خالی کر دو. کہا جائے اپنے پیر کو کہو ہم سے مقابلہ کرے, ہم سے مقابلہ کرے. جاؤ اپنے پیر کو کہو ہم سے مقابلہ کرے. وہ آیا, کہا سرکار وہ جو بھی کہہ رہا ہے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار, کرو اپنے پیر کو مقابلہ کرے, اگر جیت جائے تو یہ لے لے جگہ. کہا ٹھیک ہے مقابلے کے لیے اسے کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار ہے. کہا سرکار مقابلہ کون کرے گا؟ کہا تم کرو گے. کہا سرکار کیسی بات کرتے ہیں, صبح کو امام میں بھی کلمہ پڑھنا نہیں جانتا صحیح سے, کچھ دین کی باتیں نہیں جانتا اور آپ کہتے ہیں اس سے مقابلہ کرو اس جوگی سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے تمہیں مقابلہ کرنا ہے. مخدوم پاک پان ہمیشہ کھایا کرتے تھے, پان آپ نے اپنے منہ سے پان کا انگار نکالا, اپنے اس مرید کو دے دیا. جیسی پان اس نے کھایا کہا سرکار اب آپ کو جانے کی ضرورت نہیں, اس جوگی کو بھگانے کے لیے آپ کا یہ ادنا غلام کافی ہے, آپ کا ادنا غلام کافی ہے. پھر کیا ہے, وہ غلام گیا للکارا اس جوگی کو اور مقابلہ کیا. وہ جوگی ہوا میں اڑنے لگے, چونٹیوں کی بارش کی, چونٹیوں کی فوج بھیجی. ایک نظر دیکھا اس مرید خاص نے, چونٹیوں کی فوج غائب ہو گئی. جوگی حیران و پریشان ہوا میں اڑنے لگا. کہا کیا مطلب؟ آپ دیکھنے لگا سرکار وہ تو ہوا میں چلا گیا. کہا دیکھتا کیا میرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے ڈنڈے کو پھینکا, ڈنڈا مار کر کے لایا, قلبے مخدوم پاک میں گرا دیا. کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہو گیا, اپنے 500 چیلے چھپانے کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گیا اور پوری زمین کو مخدوم پاک کے نام کر دی. اس طریقے سے بہت 70,000 بڑے ان کے گرو گھنٹال اسلام میں داخل ہوئے. 70,000. یہی وجہ ہے کہ آج مجھے تکلیف ہوتی ہے, جگہ پر جگہ کھدائی کرتے تھے, چنے ہوئے ہیں. لیکن اب یہ ہندوستان ہے جو میرے خواجہ کا ہندوستان ہے نا. یہاں کسی کی منمانی نہیں چلے گی, یہاں وہی چلے گا جو میرے ہندوستان کا راجا میرا خواجہ چاہے گا. اور پھر ہندوستان میں خواجہ کی حکومت تو یہی ہے, یو پی کی سرزمین پہ مخدوم پاک کی حکومت ہے. مخدوم پاک کے ہم شرط کہ ہم ان سے لو لگائیں, ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیں. واقعی میں ہم ان کے غلام بن جائیں گے اور ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں گے نا, تو کوئی طاقت ہمیں دبا نہیں سکتی ہے. میں نے کہا تھا نا چھپ جاؤں بھلا کیسے, گر جاؤں بھلا کیسے. اشرف تیری چوکھٹ کا فیضان حسینی ہے. اشرف کی دربار سے حسینی فیضان بن رہا ہے, کیونکہ حسین کی اولاد ہے نا, حسینی فیضان بن رہا ہے. ہم ان کے قدموں سے نپٹ جائیں, ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے, انشاءاللہ حسینی فیضان جاری رہے گا. جس طریقے سے میدان کربلا میں 72 نے 22,000 کو للکار دیا, 22,000 میں اپنا رنگ چھوڑ دیا. ہم چند مسلمان اگر مخدوم پاک کے غریب نواز کے قدموں سے لپٹ جائیں گے تو ہم یہاں کے 80 کروڑ میں اپنا رنگ چھوڑ دیں گے. کہ ہم بنے ان کے غلام بنے, صرف منہ سے نہیں دل اور زبان سے ہے نا, تب جا کر کے یہ فیض ہمیں ملے گا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پکا اور سچا غلام خواجہ غلام مخدوم سنہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.